نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اللہ ان کو ود اور دلی محبتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ مودت و الفت، محبت کئی اقسام کی ہے۔ ایک مال کی محبت ہے، انسان آخری گہرائی تک اس کو لے جاتا ہے۔ ایک بیوی کی محبت ہے، انسان آخری گہرائی تک اس کو لے جاتا ہے۔ ایک قرآن کی محبت ہے، انسان آخری گہرائی تک اس کو لے جاتا ہے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، انسان آخری گہرائی تک اس کو لے جاتا ہے۔ دل میں گندگی اور غلاظت کی جگہ اللہ نے نہیں بنائی۔ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے سونے اور ہیرے کے صندوق میں بندہ پخانہ اور پیشاب جمع کرتا رہے۔ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے گھر میں اور اپنے بستر میں اعلیٰ بیڈ کے اوپر انسان سانپ اور اژدہا جمع کرتا رہے۔ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے دودھ کا ڈھکن اتار کر بلی کے سامنے چھوڑ دیا جائے اور خود صبح چائے پینے کی امید بنا کے بیٹھا ہو۔ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے شیر کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرے اور وہ اس سے اپنے آپ کو مروا دے۔ اللہ کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی ہی نہیں بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم نیکی کرتے ہو اللہ کے سارے فرشتوں تک اللہ اس کی خوشبو کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور آسمانوں تک خوشبو کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ آپ کے پیارے کلمے، آپ کی نیکیاں، آپ کی دعائیں، آپ کی ہزاریاں، آپ کے ذکر، آپ کی تسبیحات، اللہ کے نام جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، پھر آسمان پر خوشبو، دوسرے پہ خوشبو، تیسرے پہ خوشبو، چوتھے پہ خوشبو، ساتویں آسمان پہ خوشبو، سدرۃ المنتہا پہ خوشبو، پھر فرشتوں سے کراس ہو کر یہ اوپر جاتی ہے، لوح و قلم کی جگہ خوشبو، پھر تصریف الاقلام کی جگہ خوشبو، پھر اللہ کے عرش پہ خوشبو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما۔ خدا کے عرش کے پاس جو فرشتے ہیں وہ بھی ایمان والوں کے لیے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کالی دیگ ہوتی ہے، جب کلی کرنے والا آتا ہے کیسی چمکا کے چلا جاتا ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ سب سے بہترین رنگ وہ ہے جو اللہ کا رنگ ہوتا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ ہم اسی کی عبادت کریں، شرک نہیں، اسی کی کریں، سجدہ کسی اور کو نہیں، اسی کی کریں، قضائے حاجت اسی سے مانگیں، مشکل کشا اس کو مانگیں، حاجت رواں اس کو مانگیں، بگڑی بنانے والا اس کو مانگیں، ہر چیز کو سنوارنے والا اس کو مانگیں، ہر ایک چیز پہ کنٹرول کرنے والا اس اللہ کو مانیں۔ صرف آپ کا کام ہے کہ میں مانتا ہوں، باقی سارے کام میرا اللہ کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہیں کافی ہے، اور کسی بھی بھروسے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کو اس چیز کا موازنہ کرنا ہے کہ تمہارا بھروسہ آج رب کے اوپر ہے یا دکان پر ہے، رب کے اوپر ہے یا بازار پر ہے، رب کے اوپر ہے یا فیکٹری پر ہے، رب کے اوپر ہے یا پیسوں پہ ہے، رب کے اوپر ہے یا دولت پہ ہے۔ اب کورونا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ پر پابندیاں عائد ہونے لگی ہیں، بازار آپ کے بند ہو رہے ہیں، گاڑیاں آپ کی بند ہو رہی ہیں، تمام چیزیں آپ کی بند ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ غمزدہ کہانیاں ہیں؟ کیا آپ اس پہ افسردہ ہو کر اپنی صحت خراب کریں گے یا اپنی طبیعت خراب کریں گے؟ اللہ والے تو نفل پڑھ کے شکر ادا کریں گے کہ دکان سے جان چھوٹ گئی،
ڈرائیور کہے گا گاڑی سے جان چھوٹ گئی، ٹرانسپورٹر جو اللہ والا کہے گا شکر ہے دنیا کی گاڑی سے میری جان چھوٹ گئی، اب مجھے وقت مل گیا ہے، لمحات مل گئے ہیں۔ کرونا کا اللہ کی عبادت سے کیا تعلق؟ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، قرآن کی تلاوت میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، لیلۃ القدر کی تلاش میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ آپ استغفار پہ آئیں گے، تسبیحات پہ آئیں گے، لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے، جمعۃ الوداع سے لطف اندوز ہوں گے، بہترین لباس پہنیں، بہترین ٹوپی پہنیں، خوشبو لگائیں، تسبیحات ہاتھ میں پکڑیں، بچوں کو بٹھا دیں، بیوی کو بٹھا دیں، گھر میں جنت کی دکان بنائیں، تجارت جنت کی کریں، تسبیحات جنت کی کریں۔ پھر میرا اللہ آپ کو کہے گا آج تم نے اپنی فراغت کو خدا کی رضا میں لگایا ہے، اور قیامت کے دن بھی میرا اللہ آپ کو یہ آیات پڑھ پڑھ کے سنائے گا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ میرے وہ لوگ بھی ہیں جو کرونا کی پابندیوں کے بغیر بھی، کورونا کی پابندیوں کے بغیر بھی اللہ کا ذکر کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نماز کا قیام کبھی نہیں چھوڑتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ جس دن دل پلٹے گا، جب مٹکا ہوتا ہے نا اس کو الٹاؤ، دودھ کے برتن کو الٹاؤ، بریانی کی دیگ کو الٹاؤ، تمام چیزوں کو الٹاؤ، اس میں سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے۔ اوپر سے میں لبیک کے نعرے لگا رہا ہوں، اوپر سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، اوپر سے میں ذکر بھی کر رہا ہوں، اوپر سے میں سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہوں، اوپر سے داڑھی اور پگڑی اور ٹوپی اور تقوی اور طہارت اور علم اور عمل اور یہ تمام چیزوں کا میں دعوے دار ہوں، مگر اس تہ کے نیچے کیا کچھ جمع ہوا ہے؟ اس تہ کے نیچے کیا کچھ جمع ہوا ہے؟ اوپر پراٹھا رکھا ہو، نیچے روٹی کو اللی لگی ہو، اوپر بریانی کی خوشبو آ رہی ہو، نیچے غلاظت کے ڈھیر ہوں، اوپر دودھ ہو، نیچے شراب کے گھونٹ ہو، اوپر دہی جمع ہو، نیچے گندگی جمی ہو، اوپر بہت سی ملائیاں ہوں، اس کے نیچے غلاظتیں ہوں، تو یہ بندہ دھوکے باز ہوتا ہے، اس کو بھی دھوکہ پڑتا ہے، یہ بھی دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں اوپر ملائی ہو تو نیچے بھی ملائی ہونی چاہیے، اوپر اچھائی ہے تو نیچے بھی اچھائی ہونی چاہیے، اوپر تقوی ہے تو نیچے بھی تقوی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے دل میں گندگی ہے اور غلاظت ہے اور کچرا ہے اور گندگی ہے اور گناہوں سے مرا ہوا ہے اور ڈوبا ہوا ہے، اور اوپر سے لوگوں کو کہہ رہا ہے جنتی ہوں تو میں، ولی ہوں تو میں، مفتی ہوں تو میں، عالم ہوں تو میں، تقوی ہے تو میرے اندر، نمازی ہوں تو میں، سجدہ ہے تو میرے اندر، سب کچھ ہے تو میرے اندر، میرا اللہ کہتا ہے ظالم بدبخت آدمی تو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ کے رنگ سامنے لگایا ہے اور نیچے شرک ہے، اللہ کا رنگ سامنے لگایا ہوا ہے اور نیچے بددیانتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مہلت کے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جمعہ آخری آپ کے سامنے آیا ہے، رمضان آپ سے الوداع ہوگا، تراویح آپ سے الوداع ہوگی، سحری و افطاری آپ سے الوداع ہوگی۔ رمضان کے موسم میں بھی خوشبو ہوتی ہے، راتوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے، دن میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کے اندر عجیب قسم کی کشمکش ہوتی ہے، یہ ہمارے سے جا رہی ہے، اس کے بعد یہ نور، یہ روشنیاں ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کو جمعے کو اپنا قیمتی جمعہ بنانا اور جمعے کو اپنے اللہ سے مانگنا اور جمعے کو اللہ کی طرف رکھنا۔ وہ پیر، وہ فقیر، وہ تمام کے تمام طبقات جنہوں نے آج تک آپ کی نماز کا آپ سے نہیں پوچھا، زکوٰۃ کا نہیں پوچھا، ایمان کا نہیں پوچھا، عمل کا نہیں پوچھا، نوکری، دولت، پیسہ، کوٹھی، گاڑی، ان چیزوں کے اوپر آپ کو ساتھ لگائے رکھا ہے۔ اب میرے بھائیوں آ جاؤ، اللہ کے دھیان کو دیکھو کہ تمہارے اوپر کتنی توجہ اللہ کی ہے، اور اللہ تمہارے 70,000 پردوں کے پیچھے بھی سامنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو ہم اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، یہ ہمارے گناہ اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال اللہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آیا میرے نبی سے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جب میں سجدہ کروں تو میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ہاں دیکھتا ہے۔ پھر بڑے تعجب سے کہنے لگا کہ مجھے وہ دیکھتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ہاں دیکھتا ہے۔ کہتے اچھا اپنی نبوت کی قسم اٹھا کے کھاؤ کہ تمہارا اللہ میرے سجدے کو دیکھتا ہے۔ تو میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ سب سے توجہ کے ساتھ انسان اللہ کا قرب کب رکھتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہو۔
اب پیر صاحب اگر سجدہ ہی نہ کریں اور آپ ان کی کرامتیں گاتے جائیں، آپ ان کی کرامتیں بیان کرتے جائیں، آپ کے پیر صاحب کو کچھ کہے تو آپ اس کو تلوار سے کاٹ دیں، اور آپ کے نبی کو کچھ کہے تو آپ ہنس کے مسکرا دیں. یعنی پیروں کی توہین ہے، پیروں کی توہین، اس پر آپ قتل کے لیے تیار ہو جائیں، اور رسول پاک کی توہین پر آپ مسکرا جائیں. آج ہمارے پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اوپر ایمان کی چادر ہے، اندر غلاظت کے ڈھیر ہیں، اوپر اسلام کی چادر ہے، اندر غلاظت کے ڈھیر ہیں. ہمارے حکمران، اسمبلیاں اور ہماری تمام طاقتیں آج نبی پاک کی حرمت پہ، عزت پہ، عظمت پہ سمجھوتا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو گستاخی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور صحابہ اکرام کے گستاخوں کو گستاخی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس لیے بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. آج مسلمان کو غیرت میں آنا ہے، جوش ایمانی میں آنا ہے. آج یورپ کیا دیکھتا ہے کہ ان کے تو بندے سارے کے سارے سڑکوں پر ہیں، ان کے تو بے حیائی کے اڈوں پہ ہیں، ان کی بچیوں میں تو برقع 1% ہے، ان کے لوگوں میں تو داڑھی 1% ہے، ان کے لوگوں میں نماز 2% ہے. یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ کی طرف دھیان کرو. مرنے کے بعد اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور اس کا رسول ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. اللہ کی طرف جھکو. حکومت، ملک، طاقت، ان کو مت دیکھو. اپنے حبیب کی زندگی پہ قربان ہو جاؤ، اور اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں قربان ہو جاؤ. قرآن ساتھ چلے، حدیث آپ کے ساتھ رہے، مسجد آپ کے ساتھ رہے، گنبد آپ کے ساتھ رہے، اذان آپ کے ساتھ رہے، داڑھی آپ کے ساتھ رہے. بس گرتے گراتے، اڑتے اڑاتے، چلتے چلاتے، دھکے کھاتے، جھٹکے کھاتے یہاں سے ہم گزرتے جا رہے ہیں، اور ہم آخرت کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ کانٹے، یہ جھاڑیاں، یہ گانے، یہ مراسی، یہ باجے، یہ مزامیر، یہ لڑکیاں، یہ طوائفیں، یہ بدنمائیاں، یہ بے حیائیاں، یہ فحاشیاں، ہم نے یہاں سے اپنے کپڑے بچا کے نکلنا ہے، اور اپنا چہرہ بچا کے نکلنا ہے، اور اپنا جسم بچا کے نکلنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، تقویٰ کی مثال ایسے ہے جیسے تم نے نیا سوٹ پہنا اور تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، اور جس راستے سے تم نے جانا ہے وہاں پہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں، کانٹے ہی کانٹے ہیں. بتاؤ وہاں جاتے ہوئے تم لباس کیسے بچاؤ گے؟ جوتی کیسے بچاؤ گے؟ پاؤں کیسے بچاؤ گے؟ جس طرح وہاں تم نے بچا کے جانا ہے، اس طرح ہم نے دنیا سے آخرت کی طرف نکل کے چلے جانا ہے. اور یہاں تو بندہ ہر کانٹے کو منہ میں ڈال رہا ہے، ہر جھاڑی کو منہ میں ڈال رہا ہے، ہر چیز کو منہ میں ڈال رہا ہے. اس لیے میرے بھائی، جمعہ کے دن آج خصوصیت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے، اور گڑ گڑانا ہے، اور رمضان کے اس جمعے کو الوداع کرنا ہے، اور آنسو بہانے، اور گڑ گڑانے، اور اپنی سابقہ زندگی پہ غور کرنا ہے. اور رمضان کی خوبصورت ساعتیں اور لمحات ہمارے سامنے سے گزرتے جا رہے ہیں. یہ باپ سے زیادہ پیارا ہے، ماں سے زیادہ پیارا ہے، دوست سے زیادہ پیارا ہے، پڑوسی زیادہ اعلیٰ ہے. ہمارا سب سے بڑا بزنس مین جو ہے نا، وہ رمضان المبارک ہے. اس میں ہم نے تجارت کرنی ہے. اب اگر آپ کے یہ کرونا کی وجہ سے ملک بند ہو رہا ہے تو رزق اللہ نے تمہیں دینا ہے، اور اللہ تمہیں جو رزق اب دے گا نا ان چھٹیوں میں، وہ پکا پاک ہے، وہ پکا پاک ہے. ورنہ یہ جو آخری ہفتہ ہے نا، اس میں ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، اور 25 دن تک ولی بننے والا اپنے کپڑے پہ اتنی قسمیں کھا جاتا ہے نا آخری عشرے میں کہ اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اور ایک جوتیاں بیچنے والا اتنی قسمیں کھا لیتا ہے، جی جوتیاں بیچنے والا اتنی قسمیں کھا لیتا ہے. ہر کاروباری طبقے کا بندہ، الا یہ کہ 1% کوئی ہو، ورنہ آخری عشرے میں ایسا ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ساری رہی صحیح کسر. اور آج باہر جا کر دیکھو کہ 200 روپے 300 روپے کیلے والا کیلا درجن دے رہا ہے. خدا کی قسم، یہ آخری عبادت کے لمحات کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس لیے میں اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پہ پابندی لگتی ہے تو میرے اللہ کی مرضی سے لگ رہی ہے، اور ہم فارغ نہیں ہوں گے بلکہ دین سے متوجہ ہو جائیں گے، اور دین کی طرف آ جائیں گے، اور دین کے ساتھ لگ جائیں گے. پھر کیا کرونا، کیا دوسرا، کیا تیسرا، کیا حکومت، کیا پابندیاں، کیا تمام چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے بالکل غائب ہو جائیں گی، اور ہم اس کو سوچیں گے بھی نہیں. تو اس لیے اب قرآن کو آباد کریں،
دین کو آباد کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اعتکاف والے پورے امت کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں، پوری کائنات کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو تبدیل کریں اور ان کو خدا کا ولی بنا دیا جائے، اور پاکستان بجائے مغربی قوتوں کے محتاج ہوئے خود امام بنے، خود قائد بنے، خود اسلامی ملک بنے، اور اسلام کی عزت و عظمت کے ساتھ کہاں سے کہاں تک چلے۔ جب اللہ نے ابابیل بیت اللہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، آج اللہ نے ہمیں ایٹم بم عطا کیا ہے، اور جس وقت ہمارے صحابہ خالی ہاتھ بدر کو فتح کرتے ہیں، آج ہم ایٹمی قوتیں ہیں، 7 ایمان ہیں، 7 قرآن ہیں، 7 اعمال ہیں، مگر جتنی بڑی ایٹمی قوت ہمارے اندر آئی ہے اتنی بڑی بزدلی بھی ہمارے اندر کیا ہو چکی ہے، آ چکی ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے دعا، اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے دعا، کرونا کی پابندیوں کو دین میں تبدیل کر کے مشغولیت اختیار کرے، اور ایک انسان اتنا بیزی ہو جائے، مصروف ہو جائے کہ ہر بندہ اللہ اور اللہ کی طرف توجہ دے۔ نئے کپڑے چاند رات پہ لینے ہیں جی، جوتی چاند رات پہ لینی ہے جی، بازار آخری دنوں میں جانا ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ بس جو لے لیا وہ لے لیا، جو کچھ بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نئی کپڑے آئے، نئی جوتیاں آئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق دے، اللہ اپنے نام کی، اپنے کام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نام کی قدر ہوگی تو آپ کی قدر ہوگی، وہاں بے قدری ہوگی تو یہاں بھی ذلت ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جمعۃ المبارک کی یہ ساعتیں ہمیں نصیب فرما، قبولیت کی گھڑیاں ہمیں نصیب فرما۔ آج جمعہ کے اندر ہم ایسے روئیں، ایسے روئیں، ایسے روئیں اور ایسے غمزدہ ہو جائیں کہ میرے اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جائیں، اور میرے اللہ کی جذبات مغفرت پوری کائنات پہ حاوی ہو جائے، اور پوری دنیا کے گناہوں کی ملیہ میٹی ہو جائے، اور بندہ پاک صاف شفاف ہو جائے، اور ہمارے ملک میں تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ کی مرضی پہ ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت پہ ہو، اللہ کی عبادت پہ ہو، صحابہ کرام کے طور و طریق پہ ہو، قرآن کے دستور کے مطابق ہو۔ اللہ اس کی توفیق دو۔ ہمارے بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے ہندوستان میں بیٹھ کر ہندوؤں کی تمام تسلطی طاقتوں سے اور تمام چیزوں سے اپنی حفاظت مانگی تھی، اور ایک آزاد پاکستان مانگا تھا کہ یہاں ہمیں مندر میں نہ جانا پڑے، مسجد میں جانا پڑے، یہاں ہمیں رکوع اپنے بھگوان کے سامنے نہ کرنا پڑے، اللہ کے سامنے کرنا پڑے، یہاں سجدے ہم بھگوان کے سامنے نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے کریں گے، یہاں ہماری ایمان والی بیٹی کے اوپر ظلم و ستم کی تلواریں ہیں، ہم آزاد پاکستان میں اپنی بیٹی کو عبادت گاہ پہ لگائیں گے، اپنے قرآن کو منور کریں گے۔ اس کے لیے مائیں قربان ہوئی، بیٹیاں قربان ہوئیں، باپ قربان ہوئے، ہزاروں علماء اللہ کی قسم بازاروں میں شہید ہوئے، بیٹیوں کو آگ کی بھٹیوں میں ڈالا گیا، تیل کو گرم کر کے بیچ میں پیسا گیا، ریل کی پٹریوں کے نیچے دبایا گیا، کالے پانی کے کنووں میں ڈالا گیا، اور گرتے گراتے دھکے کھاتے کھاتے پاکستان کی سرزمین پر ہندوستان کے مسلمانوں نے جب قدم رکھا، اللہ نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا، مگر ہم نے اس میں ہیرا منڈیاں بنائی، ہم نے اس میں سین میں بنائے، ہم نے اس میں فحاشی کے اڈے بنائے، ہم نے اس میں قریانیت کے اڈے بنائے، ہم نے اس کے اندر بہت سی گندگی حرکات والے کام کیے ہیں۔ آج اللہ ہمارا پاکستان بچ جائے اور محفوظ ہو جائے اور آزاد ہو جائے، اور یہ آزادی ہم دین کے نام پہ وقف کریں، ایمان کے نام پہ وقف کریں۔ آج رمضان المبارک کا اہم ترین جمعہ ہے، آج کا مانگا ہوا سوال اللہ کی طرف سے ضرور پورا ہوگا، اور مانگی ہوئی حاجتیں اللہ کی طرف سے ضرور پوری ہوں گی۔ دعا کرتے جائیں اللہ ہمیں اس عید پر اپنے خدا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کرونا جیسی وبائیں جو موت کی دستک ہیں کسی بھی انسان کے لیے، اللہ ہمیں اپنی آخرت، نجات اور نبی سے محبت اور درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کی کثرت، توبہ کی کثرت، صدقے کی کثرت، فطرانے کی کثرت، عید پر یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ معیار قائم کر
کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان ہدایت صراط مستقیم پہ رہیں، جب دنیا سے جائیں خاتمہ ایمان اور شہادت کی اعلیٰ درجے کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔